بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين فقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله تعالى عليه وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد اور ثنا اور حضور پر نور شافی یوم النشور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام جملہ معزز و محتشم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین طویل احتشام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید برہان رشید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 تلاوت کرنے اور آپ نے اسے سماعت فرمانے کا ثواب حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو آپ خوشخبری سنا دیجیے۔ ایمان لائے ہیں وہ عاملوا الصالحات، اور ساتھ انہوں نے نیک اعمال بھی کیے ہیں، تو کیا ان کو خوشخبری سنانی ہے؟ میں ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے باغات ہیں، یعنی جنتیں ہیں جس کے نیچے سے نہریں رواں دواں ہیں۔ کلما رزقوا منها من ثمرة الرزق، جب بھی ان کو باغات سے کوئی پھل کھانے کو ملے گا تو قالوا، وہ کہیں گے هذا الذي رزقنا من قبل، یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ وہی نہیں ہے، اس کے متشابہ ہے جو تمہیں دیا گیا، اس سے ملتا جلتا ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے ان باغات میں پاکیزہ بیویاں بھی ہوں گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ایمان والے کہ جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں گے وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے کہ پہلے ترغیب ہوتی ہے پھر ترغیب ہوتی ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ پہلے اللہ رب العالمین ڈر سناتا ہے، پھر آگے اللہ رب العالمین ساتھ ہی خوشخبری کا پیغام جو ہے وہ دے دیتا ہے۔ اس سے گزشتہ آیہ مقدسہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کافروں کے لیے بڑا سخت عذاب ہے، اور کیسا عذاب ہے؟ وقودها الناس والحجارہ، کہ ان کے لیے دوزخ ایسی تیار کی گئی ہے کہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ اعدت للکافرین، اور وہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ تو اس آیہ مقدسہ میں آیت نمبر 24 میں اس کا ذکر ہے، آیت نمبر 25 میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میرے محبوب ان ایمان والوں کو کہ جو نیک اعمال کرتے ہیں ان کے لیے باغات ہیں جس کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ان کے لیے باغات بھی ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر یہ بات بھی بڑی قابل ذکر ہے کہ جنت تبھی ملے گی جب نیک اعمال کیے ہوں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف ایمان ہی ہو تو جنت مل جائے، اللہ کا انعام ہو تو مل بھی سکتی ہے، لیکن نیک اعمال کرنے ضروری ہیں۔ نیک اعمال ہوں گے تو پھر ہی جا کر اللہ رب العالمین جو ہے وہ ہمیں جنت جیسی نعمت سے نوازے گا اور ہم جنت کے مستحق ہوں گے اگر ہم نے نیک اعمال کیے۔ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں جنت کی خوشخبری تو سنائی ہے، اور لیکن ساتھ یہ بھی بتایا کہ ایمان تو لائے ہو، ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی کرو۔ اب نیک اعمال میں
دو چیزیں آ جاتی ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ کیا ہیں کہ نماز پنجگانہ پڑھی جائے، زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے زکوٰۃ دی جائے، حج فرض ہو چکا ہے حج کیا جائے، ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھے جائیں۔ دوسرا ہے حقوق العباد۔ حقوق العباد میں کیا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، دوست احباب کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، یہ حقوق العباد ہیں۔ حقوق تلفی نہ کی جائے، یتیم کا مال نہ کھایا جائے، ظلم و ستم نہ کسی پر کیا جائے، اگر حکومت ملی ہے تو حکومت کا ناجائز فائدہ نہ اٹھایا جائے، اپنی رعایا کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ناجائز برتاؤ اپنی رعایا کے ساتھ نہ کیا جائے۔ اگر ہم نے حقوق العباد صحیح طرح ادا نہ کیے اور حق تلفی کی تو اس کا جواب بھی ہمیں کل قیامت کے دن دینا پڑے گا۔ تو اس لیے ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ جنت کا معنی کیا ہے؟ علامہ راغب اصفہانی جنت کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اصل میں ہے کسی چیز کو حواس سے چھپا لینا، یعنی کہ حس اس کا ادراک نہ کر سکے۔ اللہ رب العالمین شاہ فرماتا ہے فلما جن علیہ اللیل، جب رات نے ان کو چھپا لیا، یعنی کہ جنہ کا مطلب ہے چھپا لینا، تو فلما جن علیہ اللیل، جب رات نے ان کو چھپا لیا۔ جنان قلب کو بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ بھی حواس سے مستور ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے۔ جنین جو بچہ ابھی اپنے مادر شکم میں ہوتا ہے اس کو جنین کہا جاتا ہے، وہ بھی چھپا ہوا ہوتا ہے، مستور ہوتا ہے۔ مجن اور جنہ یہ ڈھال کو کہتے ہیں کیونکہ یہ ڈھال بھی حملہ آور سے انسان کو جو ہے بچاتی ہے، اسے چھپاتی ہے، اور جن بھی حواس سے مستور ہوتے ہیں وہ نظر نہیں آتے۔ اور جنت اس باغ کو کہتے ہیں کہ جس میں بہت زیادہ گھنے درخت ہوں اور درختوں کی وجہ سے زمین جو ہے وہ چھپ جائے، اس لیے اس کو جنت کہتے ہیں۔ جنت دار الجزا کا نام بھی ہے، یہ دنیا دار العمل ہے، یہاں پر جو ہم بوئیں گے وہی ہم کاٹیں گے۔ اگر ہم نے ادھر اچھے اعمال کیے تو ظاہری بات ہے ہماری جزا بھی ہمیں اچھی ملے گی۔ تو دنیا یہ دار العمل ہے اور آخرت جو ہے جنت جو ہے وہ دار الجزا ہے۔ تو دار الجزا کا نام جنت اس لیے ہے کہ اس کو زمین کے جنت یعنی گھنے باغ کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ اگر دونوں جنتوں میں بہت فرق ہے یا اس کی وجہ سے جنت کہا گیا ہے کہ اس کی نعمتیں ہم سے مسعود ہیں، کیونکہ قرآن پاک میں بھی ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کہ کسی کو بھی معلوم نہیں کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا چیز جو پوشیدہ رکھی گئی ہے۔ یہاں پر بھی دیکھا جائے تو کتنی چیزیں جو ہے اللہ رب العالمین نے بیان فرما دی۔ اچھا اب اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے میرے محبوب ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے ہیں اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کرتے ہیں ان کے لیے جنات ہیں۔ ایک جنت نہیں، کافی جنتوں کا ذکر ہے۔ جنت ایک کو کہتے ہیں اور جنات 3 سے زیادہ پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ جمع کا صیغہ ہے، تو جنات اس لیے فرمایا گیا کہ جنتیں جو ہیں وہ 7 ہیں۔ کتنی جنتیں ہیں جی؟ 7۔ کون کون سی؟ نمبر 1 جنت الفردوس، نمبر 2 جنت عدن، نمبر 3 جنت نعیم، نمبر 4 دار الخلد، نمبر 5 جنت المأویٰ، نمبر 6 دار السلام اور نمبر 7 علیین۔ یہ 7 جنتیں ہیں، اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ اور جنت کی ہمیں جنت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، کہ دوڑو تم بخشش کی طرف اور جنت کی طرف۔ آج ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ جی ہمیں جنت نہیں، ہمیں مدینہ شریف چاہیے۔ اچھا مدینہ شریف بھی جنت ہے، اور مدینہ شریف کو جو مقام حاصل ہوا وہ کیوں ہوا؟ کیونکہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین ادھر لگ گئے۔ اور جنت بھی ہم اس لیے طلب کریں گے، اور جنت بھی جنت حسین اس لیے ہوگی کیونکہ وہاں پر ہمارے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں گے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ شریف میں تھے تو فضیلت اور شرف و مرد مکہ شریف کو حاصل تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لے گئے کہ جو آپ کی آمد سے قبل جس کو یثرب کہا جاتا تھا، بیماریوں کا گڑھ کہا جاتا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم لگے تو وہ دارالشفا بن گیا۔ وہاں پر لوگوں کو شفا ملنا شروع ہو گئی، ان کے لیے وہ دگنی در دگنی جنت ہو گئی۔ اور وہ جو حصہ ہے جہاں پر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما ہیں، خود کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر اور میرے روضہ انور کے درمیان جتنی بھی جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔
روضۃ من ریاض الجنہ کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ تو حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ شریف میں تھے تو شرف و مجد مکہ شریف کو حاصل تھا، مدینہ شریف تشریف لے گئے تو یہ شرف و مجد مدینہ شریف کو مل گیا۔ اور پیر نصیر الدین نصیر صاحب کیا فرماتے ہیں کہ ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، ہزار بار ادھر سے بہار گزری۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جہاں جہاں جاتے گئے شرف و مجد بھی ساتھ ساتھ چلتا گیا۔ جنت میں بھی کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوں گے، تو اس لیے جنت کی طلب کرنی چاہیے اور عمل کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے بڑھ کر کون جنتی ہوگا بعد از انبیاء؟ تو وہ بھی جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو اپنی نماز کو وہ زندگی کی آخری نماز سمجھتے تھے۔ تو ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم نیک اعمال کی طرف نہیں جاتے، ہمارے صالحہ کی طرف نہیں جاتے، ہمیں بھی ہمارے صالحہ کی طرف آنا چاہیے۔ اب کچھ احادیث جنت کے طلب کے حوالے سے آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں، یعنی کہ بخاری شریف کی روایت ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا یہ ارشاد ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیز تیار رکھی ہے جن کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں اور کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تک نہیں آیا۔ اور اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُن، کہ ان کی آنکھوں کے لیے جو ٹھنڈک ہے کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے لیے وہ مخفی رکھی گئی ہے۔ دوسری حدیث پاک اس کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو پہلا گروہ جنت میں داخل ہوگا ان کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح ہوگا، نہ اس میں تھوک ہوگی، نہ ناک میں ریزش ہوگی، نہ فضلہ خارج ہوگا۔ ان کے برتن جو جنت میں جو ان کو برتن ملیں گے وہ سونے کے ملیں گے، ان کے کنگھے جس سے وہ اپنے بال سنواریں گے وہ سونے اور چاندی کے ہوں گے، ان میں عود کی خوشبو ہوگی اور ان کا پسینہ مشک کی طرح خوشبودار ہوگا، اور ہر جنتی کو 2 بیویاں بھی ملیں گی، ان کی پنڈلیوں کا مغز گوشت کے پار سے نظر آئے گا۔ یہ ان کے حسن کی ایک جھلک ہے۔ ان کے دلوں میں نہ اختلاف ہوگا، نہ بغض ہوگا، نہ عناد ہوگا، سب کے دل ایک طرح کے ہوں گے اور صبح شام اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحلیل میں مصروف رہیں گے۔ تو یہ دیکھیں، یہ ایسی جنت ہے کہ جس کا تذکرہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں۔ ایک اور روایت یہ بخاری شریف میں ہی موجود ہے جس کے راوی حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں چابک جتنی جگہ، پھر سن لیجئے گا کہ جنت میں چابک، وہ چابک کے گھوڑے کو چلانے کے لیے جو اس کے پشت پر مارتے ہیں جیسے گھوڑا تیز بھاگتا اس کو چابک بولتے ہیں، جنت میں چابک جتنی جگہ دنیا اور وما فیہا سے بہتر ہے، کہ چابک جتنی جگہ اگر جنت میں مل جائے تو دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے کہ جنت میں تمہیں چابک جتنی جگہ مل جائے۔ دیکھیں، یہ ہے وہ جنت کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین ہمیں کہتا ہے کہ نیک اعمال کرو۔ کریم آقا علیہ السلام ہم سے اس چیز کا تقاضا کرتے ہیں کہ نیک اعمال کیے جائیں، اور یہ بڑی پیاری ایک روایت ہے جس میں حدیث اور قرآن دونوں کا بڑا حسین امتزاج ہے۔ صحیح بخاری میں ہی یہ روایت ہے۔ اس کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں ایک سوار 100 سال تک چلتا رہے گا۔ جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں جنتی ایک سوار 100 سال تک چلتا رہے گا، اور اگر تم چاہو تو یہ پڑھو، وہ قرآن پاک کی آیات ہیں سورہ واقعہ کی، وَأَصْحَابُ الْيَمِينَ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينَ فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينَ، یعنی کہ دائیں طرف والوں کے لیے ہے۔ سنیں اگر اس کا ترجمہ، اور دائیں طرف والے کیا ہی خوب ہیں دائیں طرف والے، وہ بے کانٹوں کے بیریوں میں رہیں گے اور طے بتا قلوں میں رہیں گے، پھیلی ہوئی لمبی چھاؤں میں رہیں گے، ہمیشہ جھلکتے ہوئے پانی ان کو نصیب ہوں گے، اور بہت لذیذ پھلوں میں ہوں گے جو کبھی ختم نہ ہوں گے اور نہ ان کو وہاں سے روکا جائے گا، اونچے بستروں میں ہوں گے۔ بے شک ہم نے ان حوروں کو خصوصیت سے بنایا، سو ہم نے ان کو کنواریاں بنایا، وہ اپنے شوہروں سے محبت کرنے والیاں ہوں گی، اور یہ دائیں طرف والوں کے لیے ہوں گی۔ یہ دائیں طرف والوں کا یہ مقام کریم آقا علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جنت میں 100 درجات ہیں اور ہر 2 درجوں میں آسمان اور زمین جتنا فاصلہ ہے۔ اب زمین سے آسمان کا کتنا فاصلہ ہے کہ اگر کوئی شخص 500 سال تک چلتا رہے تیز گھوڑے پر تو پہلے آسمان تک پہنچتا ہے، اتنا فاصلہ ہے زمین سے لے کر آسمان تک۔ تو کیا فرمایا کہ جنت میں 100 درجات ہیں اور ہر 2 درجوں میں آسمان اور زمین جتنا فاصلہ ہے، اور فردوس سب سے اعلیٰ درجے پر ہے اور ان درجوں کے وسط میں ہے، اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اور وہیں سے جنت کے دریا جاری ہوتے ہیں۔ دیکھیں کہ 100 درجات ہیں، ان کے اوپر جا کر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ فردوس ہے جو سب سے اعلیٰ درجے میں ہے، اور پھر اس سے بھی اوپر اللہ رب العالمین کا یعنی رحمان کا اللہ رب العالمین کا عرش، وہیں سے جنت کے دریا جاری ہوتے ہیں۔ آگے جو الفاظ ہیں وہ بڑے قابل ذکر ہیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پس تم جب بھی اللہ تبارک و تعالی سے سوال کرو جنت کا تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو۔ جنت مانگنی ہے تو جنت الفردوس مانگو، اپنی دعاؤں میں صرف محض جنت کا سوال نہ کرو، اگر مانگنی ہے تو جنت الفردوس جو ہے وہ مانگو۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں بتایا۔ تو اللہ رب العالمین کا ارشاد کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ کہ اے میرے محبوب ایمان والوں کو، وہ ایمان والے کے جو صالح اعمال کرتے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے کن کی؟ جنات کی، اور وہ کون سی جنتیں ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں رواں دواں ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل کہ جب ان کو پھل دیا جائے گا کوئی جنت میں تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا۔ اب اس میں یہ ہوگا، دو اس میں اشکال ہیں، 2 طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ ایک تو جب ان کے خادمین ان کو کوئی پھل دیں گے یا کسی ایک پلیٹ میں کھانا دیں گے تو یا جو پھل ان کو ملے گا وہ کھائیں گے، ختم ہو جائے گا، پھر دوبارہ ان کو پیش کیا جائے گا، تو جب وہ پھر دیکھیں گے وہ تو کہیں گے کہ یہ تو پہلے جیسا ہی ہے، لیکن وہ صورتاً شکلاً تو ویسا ہی ہوگا، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کے ذائقے میں تبدیلی فرما دی ہوگی۔ یا دوسرا اس کا یہ معنی ہو سکتا ہے کہ جب ان کو جنت میں پھل دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں دنیا میں دیا جاتا تھا، لیکن اگرچہ وہ ویسا ہی ہو دیکھنے میں، لیکن جب ان کو وہ ملے گا تو وہ ویسا نہیں ہوگا جیسا دنیا میں ان کو ملا ہوگا۔ دنیا میں ملا ہوگا صورتاً جو ہے وہ ویسا ہی ہوگا، لیکن جب اس کا ذائقہ وہ محسوس کریں گے تو ذائقے میں جو ہے ان کے تبدیلی ہوگی، ذائقہ اس جیسا نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے تیار رکھے ہیں پھل جو ان کو دیے جائیں گے۔ تو قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، جو ان کو دیا جائے گا وہ اس سے ملتا جلتا ہوگا، وہ نہیں ہوگا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ اب جو حوروں کا تذکرہ ہے وہ بھی ہمیں احادیث میں ملتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ادنا درجہ کا جنتی شخص جو ہوگا اس کے 80,000 خادم ہوں گے اور 72 اس کی ازواج ہوں گی یعنی بیویاں ہوں گی، ان میں سے 2 جو ان کی بیویاں ہوں گی وہ دنیا کی ہوں گی اور 70 جو ان کی بیویاں ہوں گی وہ آخرت کی ہوں گی۔ یہ کن کے لیے ہیں؟ ایمان والوں کے لیے، وہ ایمان والے جو نیک اعمال کرتے ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، پاکیزہ صاف ستھری ان کو بیوی اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اہل کتاب میں سے ایک شخص کریم آقا علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کیا کہ ابو القاسم آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ اہل جنت کھائیں گے اور پیئیں گے؟ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ایک جنتی شخص کو کھانے پینے، جماع اور شہوت سے 100 دنیاوی آدمیوں جتنی قوت و طاقت دی جائے گی، یعنی دنیا میں 100 آدمی ایک طرف ہوں، جنت میں ایک جنتی ایک طرف ہوگا۔ پھر اس نے کہا کہ جو شخص کھاتا اور پیتا ہے وہ رفع حاجت کے لیے کیا کرتا ہوگا؟ اس کو رفع حاجت کی بھی ضرورت پڑے گی۔ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جنت پاک جگہ ہے، وہاں نجاست نہیں ہوگی، ان کی رفع حاجت اس طرح ہوگی کہ ان کو پسینہ آئے گا جو مشک کی خوشبو طرح کا ہوگا اور وہی ان کی رفع حاجت ہوگی، یعنی جو کھایا پیا جنت میں جو ہمیں ملے گا اس کی اتنی نورانیت ہوگی، اتنی روحانیت ہوگی کہ وہ کھایا پیا اس کے لیے کوئی حاجت کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ ایک پسینہ آئے گا اور اسی پسینے سے جو ہے وہ سارا کچھ جو ہے وہ نکل جائے گا، اور وہ جو پسینہ ہوگا وہ مشک کی خوشبو کی طرح ہوگا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ پیشاب اور جنابت
ایک پسینہ ہوگا جو ان کے بالوں کے نیچے سے لے کر پیروں تک سے نکلے گا اور اس سے مشک کی خوشبو آئے گی۔ یہ جو جنت میں ہمیں کھانے پینے کے لیے ملے گا، جو ازواج ملیں گی، اس کا تذکرہ جو ہے وہ یہاں پر ہو رہا ہے۔ اور مجموع الزوائد میں ایک روایت ہے، حضرت سعید بن عامر بن حزیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اگر اہل جنت کی ازواج میں سے، جو جنتیوں کو بیویاں ملیں گی، اگر ان میں سے کوئی ایک عورت اس روئے زمین کی طرف جھانک لے تو تمام روئے زمین مشک کے خوشبو سے بھر جائے اور سورج اور چاند کی جو روشنی ہے وہ بھی ماند پڑ جائے۔ یعنی ایسی اللہ رب العالمین جنت میں جو ہے وہ بیویاں عطا فرمائے گا۔ اور امام طبرانی ایک روایت ذکر کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید میں حور عین جو بیان ہوا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ جنتی عورتیں ہیں، وہ گورے رنگ کی بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی اور ان کی اتنی گھنی پلکیں ہوں گی جیسے گدھ کے پر ہوتے ہیں۔ تو بیان فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ جو قرآن پاک میں کأنہن الیاقوت والمرجان ہے، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے مراد جیسے صدف میں صاف موتی ہوتا ہے اور شفاف موتی ہوتا ہے جس کو کبھی کسی نے نہ چھوا ہو، وہ اس طرح صاف اور ان چھوئی ہوں گی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو فیہن خیرات حسان ہے، اس کی کیا تفسیر ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان کی صورت، یعنی جو جنتی خواتین ہوں گی، ان کی صورت حسین اور سیرت جمیل ہوگی۔ پھر بیان فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو قرآن پاک میں ہے کأنہن بیض مکنون، اس کی تفسیر بھی بیان فرما دیں۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی خال اس طرح باریک ہوگی جیسے انڈے کے چھلکے کے اندر لپٹی ہوئی خال باریک ہوتی ہے۔ پھر بیان فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اربن اترابا سے کیا مراد ہے؟ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جو عورتیں دنیا میں بوڑھی ہو کر فوت ہوں گی، کل جب وہ قیامت کے دن آئیں گی، جب ان کو جنت ملے گی تو وہ بھی وہاں پر جوان ہو کر آئیں گی، چاہے دنیا میں وہ جتنی مرضی بھی بوڑھی ہوں۔ تو یہ کریم آقا علیہ السلام نے اس طرح کی صفات جو ہیں وہ بیان فرمائی ہیں جو مردوں کو، ایمان والوں کو، اعمال صالحہ کرنے والوں کو جنت میں جو ہیں وہ خواتین جو ملیں گی۔ اچھا، آگے ایک اور مسئلہ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اب جس عورت کے متعدد نکاح ہوئے ہوں دنیا میں، مثال کے طور پر ایک عورت کا نکاح ہوا، اس کو طلاق ہو گئی، پھر نکاح ہوا، پھر طلاق ہو گئی، یعنی کہ متعدد نکاح ہوئے ہوں، تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو ایک صورت اس میں یہ ہے، بڑی توجہ طلب مسئلہ ہے، ایک صورت یہ ہے کہ ہر خاوند نے اس کو طلاق دے دی ہو اور جب وہ فوت ہو تو وہ کسی خاوند کے نکاح میں ہو، تو اس صورت میں اس کو جنت میں اختیار دیا جائے گا کہ جس خاوند کے اخلاق سب سے اچھے ہوں وہ اس سے نکاح کر لے۔ یعنی کہ جس خاتون کے دنیا میں متعدد نکاح ہوئے ہوں اور اس کا ایک شوہر فوت ہو گیا، پھر دوسرا بھی فوت ہو گیا اور تیسرے کے نکاح میں تھی، تو اب وہ جو ہے وہ خود اس دنیا سے چلی گئی، تو اب اس کو جنت میں اختیار دیا جائے گا کہ جس کا اخلاق اس کو سب سے اچھا لگتا ہے اس کے ساتھ اس کا نکاح ہو جائے گا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس عورت کے متعدد نکاح ہوئے ہوں اور آخری خاوند اس کو طلاق نہ دی ہو، آخری خاوند اس کا موجود تھا اور وہ اسی کے نکاح میں فوت ہو گئی، تو اس صورت میں وہ جنت میں آخری خاوند کے نکاح میں ہوگی، یعنی کہ جس کے نکاح میں وہ فوت ہوئی ہے اس کے نکاح میں وہ آئے گی۔ تو یہ جو خاتون ہوگی دنیا میں جو بیوی رہی ہوگی، تو وہ کل قیامت کے دن جب حساب و کتاب کا فیصلہ ہو جائے گا تو اپنے اسی خاوند کے نکاح میں آئے گی جس کے ساتھ دنیا میں اس کا نکاح ہوا ہوگا۔ اچھا، اب یہاں پر ایک اور سوال ہے کہ جن مردوں عورتوں کا دنیا میں نکاح ہی نہیں ہوا، کیا ان کا بھی جنت میں نکاح ہوگا؟ تو اس کے حوالے سے علامہ ابن حجر مکی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ جو کم سن بچہ، چھوٹی عمر کا بچہ، نابالغ بچہ دنیا میں فوت ہوگا، اس کا نکاح نہیں ہوا، لیکن جب وہ کل قیامت کے دن آئے گا تو وہ پورا ایک بالغ شخص بن کر آئے گا۔ ایسے ہی جو بچیاں کم عمری میں ہی فوت ہو جائیں تو وہ بھی ایسے ہی آئیں گی۔ تو اب جو بچے اور بچیاں دنیا میں بغیر نکاح کے یا چھوٹی عمر میں ہی فوت ہو گئے ہوں تو ان کا نکاح جو ہے وہ کل ایک دوسرے کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ یہ ایک اللہ رب العالمین کی طرف سے سمجھ لیں کہ ایک انعام جو ہے وہ ملے گا ان کو۔ اچھا، اب
سوال ذہن میں آتا ہے کہ اگر مرد جو ہے وہ کئی خواتین کی خواہش رکھتا ہے تو کیا عورتیں بھی خواہش کریں گی اس طرح کی؟ تو اس حوالے سے جواب بھی ملاحظہ فرما لیں. پہلے پورا ایک پیٹرن کی صورت میں آپ سامنے سوال رکھتا ہوں، پھر آپ کو اس کا انشاءاللہ جواب دیتا ہوں. بعض لوگ اس طرح کا ایک بیہودہ قسم کا سوال کرتے نظر آتے ہیں کہ مردوں کو تو حوریں ملیں گی، تو عورت کو جنت میں کیا ملے گا؟ بعض کہتے ہیں کہ جنت میں ان کو غلام ملیں گے، بعض کہتے ہیں کہ جب مردوں کو کئی حوریں اور بیویاں ملیں گی تو عورتوں کو بھی کئی خاوند ملنے چاہیے. اس طرح کا بیہودہ سوال ذہن میں آتا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس قسم کے بیہودہ اور ناپاک خواہشوں کا جو منبع ہے وہ شیطان ہے. اس طرح کے سوال ذہن میں جب آتے ہیں تو اس کا جو منبع ہے، جو مخرج ہے، وہ شیطان ہوتا ہے. اور چونکہ شیطان جنت میں نہیں ہوگا، اس لیے اس طرح کے ناپاک ارادے، ناپاک عزائم ذہن میں آئیں گے ہی نہیں. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے خاص انعام ہوگا. اب جب کوئی شخص یہ برداشت نہیں کر، یہ ایک بڑی سننے کی بات ہے، جب کوئی شخص یہ برداشت نہیں کرتا کہ اس کو یہ کہا جائے کہ تیرے کئی باپ ہیں، تو اس کو یہ بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ ایک عورت کے کئی جو ہیں وہ نکاح ہوں. بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ اگر کوئی شخص یہ گوارا نہیں کرتا کہ اس کو وہ یہ کہے کہ تیرے کئی باپ ہیں، تو اس کے ذہن میں یہ بھی سوال نہیں آنا چاہیے کہ ایک عورت کے جو ہیں وہ کئی خاوند ہوں. تو اس لیے اس طرح کے بیہودہ سوال یہ ذہن میں آئیں گے ہی نہیں، کیونکہ جنت جو ہے وہ پاک ہے، پاکیزہ لوگوں کے لیے ہے، اور وہاں پر شیطان نہیں ہوگا. جب شیطان نہیں ہوگا تو شیطانی وسوسے اور شیطانی خیالات جو ہیں وہ بھی نہیں آئیں گے. تو وہ جنت ایسی ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اس جنت میں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے. کون رہیں گے جنت میں ہمیشہ ہمیشہ؟ نیک اعمال کرنے والے مومنین. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب